آپ دیکھتے نہیں ہیں جب سارے دروازے بند کر دیے اور بت پہ بھی موٹا کپڑا ڈال کر کے زلیخا بولی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازے بھی بند اور اس بت کے اوپر بھی اس نے کپڑا ڈال لیا۔ تو یہی عقیدہ تھا جس نے روشنی دی، اور جناب یوسف علیہ السلام بولے کہ تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی، اور اس پتھر کی مورتی سے جس کی بے نور آنکھیں نہیں دیکھ پاتی، تو اس کے باوجود اس سے حیا کرتی ہے اور اس کے اوپر پردہ اوڑھ لیا ہے، تو میں اس سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یقین جب انسان کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر بند کمرے میں بھی جرم نہیں ہو پاتا۔ یہ یقین ہمارے احساسات کے ساتھ جڑا رہے۔ تو کیا ہم کھانا کھانے لگے تو ڈر جاتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، پانی پینے لگے تو ڈر جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن جب رشوت لینے لگے تو اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب نظر بھٹکتی ہے تو اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب خیال بہکتے ہیں، سوچوں میں آوارگی آتی ہے، تو کیا اللہ اس وقت نہیں دیکھ رہا؟ اور وہ کیا صرف رمضان میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ تو یہ احساس جوڑ لے اپنے ساتھ تاکہ تقوی کی دولت ملے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ہم اس کی نظروں سے ایک لمحے کے لیے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، جو ظاہر ہے تمہارا رب اسے بھی دیکھتا ہے، جو تم بند کمروں میں کرتے ہو تمہارا رب اسے بھی دیکھتا ہے۔ اس کی نگاہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ اَرَىٰ ضَبِیبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَىٰ، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی چلتی ہے، شب دیجور کی ظلمتوں میں جس کو خوردبین سے بھی دیکھنا مشکل ہوتا ہے، جب وہ چلتی ہے تو اس کے پاؤں سے ایک وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے سینہ سنگ پر۔ تمہارا رب اس لکیر کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے، اس کی نظروں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ہمارے دل میں آنے والے خیالات اور دماغ کی سکرین پہ چلنے والے وسوسے، کیا ہمارا رب اس سے غافل ہے؟ نہیں غافل۔ تو یہ یقین رمضان ہمیں جوڑتا ہے، اس یقین کے ساتھ روزہ ہمیں اس تیقن کے جہاں میں آباد کر دیتا ہے۔ تو تقویٰ ضامن ہے، روزہ ضامن ہے تقوی کا، اس لیے ہمیں روزے سے سیکھنا چاہیے۔ ایک مہینہ گزر گیا اور ہم جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے رہے تو پھر بھوک اور پیاس کاٹی۔ ابھی بھی میرے اور آپ کے پاس 2 دن یا 3 دن باقی ہیں، ہم ان ایام کو غنیمت سمجھیں۔ حضور نے ممبر کی 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا تھا، تو پوچھنے پہ بتایا کہ جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا تھا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ سیام پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ جبریل نے یہ کہا، راغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اور اس پہ رحمت للعالمین نے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آمین کہا۔ کتنا غصہ اس شخص پہ جو ماہ سیام میں بھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا اور اس کی برکتوں کو حاصل نہیں کر پاتا۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر کو بدلنا ہے۔ تقوی کا مرکز انسان کا دل ہے، دل ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سن لو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ تو دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی، اس لیے اس کو قابو میں کرنا ہے۔ مرشد اقبال رومی کہتے ہیں، دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہ خلیل اطہر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است۔ کہا دل کو قابو میں لے آ، 1000 کعبے سے ایک دل بہتر ہے، اس لیے کہ کعبہ حضرت ابراہیم کی گزرگاہ ہے اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ یہ بہت بڑا جہان ہے، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہوں، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہوں، سب کچھ اس دل میں ہے۔ اور آقا کریم نے بھی ارشاد میں التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے، اشارہ حضور نے دل کی طرف کیا۔ پوری کائنات، حضرات صوفیاء نے کہا دل کائنات صغیر ہے، چھوٹی کائنات ہے، پوری کائنات کو جب سمیٹیں تو دل بنتا ہے، دل کو کھولیں تو کائنات بنتی ہے۔ اقبال بولا، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں، چھوٹے سے دل میں خودی کا نشیمن کیسے آباد ہو گیا؟ تو کہا فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے، اتنا بڑا آسمان، لیکن یہ ہماری
پوری آنکھ روشن نہیں ہے، اس میں 2 سیاہ دائرے ہیں، وہ بھی سارے روشن نہیں ہیں، اس میں پھر ایک نقطہ ہے، اس میں روشنی ہے، اور وہ روشنی اتنی ہے نظر اٹھائیں آسمانوں کو سمولیں، تو کہا جس طرح آنکھ کے سیاہ دائرے کے اندر ایک نقطہ ہے نور کا اور آسمان اس میں سموئے جاتے ہیں، تو کہا قلب انسانی کے اندر 2 جہاں سموئے جاتے ہیں، وچے ہی بیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو۔ تو اس دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، تو دل کو درست کرنا من کی صفائی کا سبب اور ذریعہ ہے، اور اگر یہ دل صاف نہیں ہو سکا تو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کعبے گیا گل نہیں بن دیجئے دلو نہ مکائیے، کعبے جا کے بھی معاملے ٹھیک نہیں ہوتے اگر اس کعبے کو صاف نہ کریں۔ وہ کنویں میں کتا گر گیا تھا نا، تو لوگ فقیہ شہر کے پاس آئے، حضرت کتا گر گیا کیا کریں؟ تو فرمایا اتنے ڈول نکالو، انہوں نے کنویں کا پانی نکالا، اتنے ڈول نکالے، جو کہا سب کیا، سارا پانی نکال دیا۔ اس کے بعد پھر پانی پھوٹا چشموں سے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے حضرت کو ہی ہم پیش کریں گے پانی، تو پیالے میں پانی بھر کے حضرت کو پیش کیا، حضرت پہلے آپ نوش کیجئے گا پھر ہم پئیں گے۔ تو حضرت جب پینے لگے تو دیکھا اس میں بال تھے، کہا یہ بال کس چیز کے ہیں؟ کہا کتے کے۔ تو کہا تم نے کتا نہیں نکالا؟ کہا وہ تو وہیں پڑا ہے۔ تو کہا 100 بار بھی پانی نکالو، جب تک کتا نہیں نکالو گے کنواں پاک نہیں ہوگا۔ ہم پانی نکالتے رہتے ہیں، ڈول بھر بھر کے نکالتے رہتے ہیں، کتا نہیں نکالتے۔ باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو ظالم چور اندر دہ ہو۔ جب تک اس کو نکال کے باہر نہیں پھینکیں گے اتنی دیر تک من کی صفائی نہیں ہوگی۔ ہم یہی کرتے آئے ہیں، ہم پانی کے ڈول بھر بھر کے نکالتے ہیں لیکن وہ کتے کو اندر ہی رہنے دیتے ہیں۔ تو جب تک من صاف نہیں ہوگا، اندر کی صفائی نہیں ہوگی، پاکیزگی نہیں ہوگی، اتنی دیر تک کچھ نہیں ہوگا۔ ماہ سیام آتا ہے، ہر سال گزر جاتا ہے، اور اگر ہم تقوی کے نور کو نہیں پاتے تو قصور رمضان کا نہیں ہے، قصور یہ ہے کہ ہم ان شرائط کو ہی پورا نہیں کرتے۔ لیکن اگر کسی کو ماہ سیام میں تقوی نصیب ہوتا ہے تو یہ نتیجہ ہے، اس کو ہونا تھا۔ میں اور آپ اپنے طور پہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ماہ سیام کے بعد وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں، یا ماہ سیام کے بعد ہم جو ہے وہ اپنے آپ تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ یہ مجھے اپنا جائزہ لینا ہوگا، یہ آپ کو اپنا جائزہ لینا ہوگا، اپنے اندر اترنا ہوگا، اپنے من کی صفائی کا اہتمام کرنا ہوگا۔ یہ موسم رحمت روز روز نہیں آتا، آج یہ دن میسر ہیں کل نہیں ہوں گے، نہ جانے آنے والے سال میں ہم ہوں یا نہ ہوں۔ اس لیے اپنے اندر اتر کر کے اپنے باطن کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کو قدم قدم بہاریں اور برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ جس شوق سے، جس محبت سے ہجوم کر کے آپ تشریف لائے، پہلے تو مسجد میں داخل ہوا تو قلب کو فرحت نصیب ہوئی۔ عالی شان مسجد ہے، اس علاقے کی رونق ہے، اور پھر مسجد میں جس طرح ہجوم کر کے آپ تشریف لائے اور آپ جس شوق و ولولے کے ساتھ آئے، مسجد کے ساتھ آپ کا یہ پیار سلامت رہے، اور اللہ اس مسجد جو ابن آدم کے نام سے موسوم ہے، اللہ اس کو اور